یہ ہمارے نتیش کمار بابو، نتیش کمار بابو قربان جائیے، یہ پہلا آدمی ہے، او ہو، کبھی یہ پارٹی، کبھی وہ پارٹی، کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی، نہیں کرسی نہیں چھوڑا، چھوڑا، 9 بار بنے کرسی چھوڑا، منتری 5 سال کرسی میں۔ نہیں چھوڑا۔ اچھا رمضان میں دیکھے، سوشل میڈیا میں، فیس بک میں دیکھے، رمضان میں ٹوپی کندھے پہ رومال اور سر پہ ٹوپی، طریقہ افطاری کھا رہا، گپ 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 گپ۔ ارے یہ افطاری کا ہے کھا رہا بھائی؟ تو پتا یہ چلا کہ امیت شاہ نے نتیش کمار کو کھلوایا، دعوت دیا، روزہ تو رکھا ہی روزہ نہیں، کھلوایا۔ نہ روزہ مودی نے رکھا، روزہ رکھا، نہ میں امیت روزہ شاہ نے روزہ رکھا، نہ نتیش کمار نے روزہ رکھا، تو کھولا کیا؟ رکھا، صحیح ارے بات کھولے گا وہ جو رکھا ہے۔ ہے۔ ہاں ارے بھائی جو جس کا بند ہے وہی کھولے گا، بند کرے گا۔ اور جس کا کھلا وہ کون کھولے گا؟ تعجب والی بات ہے۔ نتیش کمار بابو اگر آپ اس بل کے مخالفت پہ کھڑے ہو سچ جاتے، بات ہے، یہ بل پاس نہیں ہوتا، بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا کر دیا بہت بڑا کام ہو مسلمانوں جاتا۔ آپ اس بل پر ساتھ دیے، یہ بل پاس ہو گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے مدرسوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سرکار کرتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں، ہندوستان میں سب کیا کو ہو پتا رہا ہے سچ بات یہ ہے۔ سب کو پتا ہے، پتا ہے۔ ہمارے عالی جناب محترم محترم مودی صاحب مودی صاحب، ہاں لقب دینا ہوگا، اور اسی کے بغیر میں جناب یوگی صاحب مدث اللہ العالی، کوئی عین ہے کوئی غین ہے۔ قربان جائیے، وقف ترمیمی بل پاس ہو گیا۔ اب اچھا وہ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، جانچ بھی شروع ہو گیا۔ یوپی میں یوگی کی سرکار ہے، اتر پردیش کے اندر میں جیسے یہ بل پاس ہوا، جانچ مدرسوں کے شروع ہو گئے، کون مدرسہ میں کتنا چندہ ہو رہا ہے، کتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کدھر سے پیسہ آ رہا ہے، یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے، سب پیسہ کو کھینچو اور یوگی جی اپنا خزانہ بھرو۔ یہ جانچ شروع ہے، جانچ بیٹھا دیا گیا، اور سنو جاتے ہی جاتے، اور قربان جائیے، آسام میں 1300 وہاں مدرسے میں پہ تالے لگا جلیبی دیے گئے۔ غربت ہے۔ مسلمانوں آپ کہاں ہو؟ 1300 مدرسے بند کر دیے گئے آسام کے اندر میں۔ ابھی تو پرسوں کی بات ہے دل بابو، پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، یہ بہار کے بچے گجرات پڑھنے جا رہے تھے، 32 بچہ، 32 وہ معصوم چھوٹا چھوٹا بچہ مدرسہ پڑھنے جا رہا تھا۔ موکاما ریلوے اسٹیشن میں ان تمام بچوں کو ٹرین سے اتارا گیا، لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ یہ نتیش کمار کی سرکار ہے۔ بتاؤ نتیش جی، ہمارے ٹوپی سے آپ کو پیار ہے، ہمارا رومال سے آپ کو پیار ہے، ہمارا پکوڑا سے آپ کو پیار ہے، ہماری افطاری پارٹی سے آپ کو پیار ہے، اور قربان جاؤ ہماری جلیبی سے آپ کو پیار ہے، ہماری بریانی سے پیار آپ کو نہیں ہے، پیار ہے، صحیح بات اور ہے۔ ہمارا مدرسہ سے پیار نہیں ہے۔ مدرسے سے پیار نہیں ہے، مسجد سے پیار نہیں ہے، لیکن میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، سب مجھے فرعون آیا تھا، وہ بھی سبحان نیست اللہ، نابود سبحان ہو گیا۔ اللہ، ارے بولو سبحان اللہ۔ فرعون وہ آیا بھی تھا وہ بھی چلا چلا گیا، قارون وہ آیا بھی تھا وہ چلا بھی گیا۔ چلا گیا، شداد آیا تھا وہ بھی چلا گیا، او ہو ہٹلر آیا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، اور جارج بوش آیا وہ بھی چلا گیا۔ جائے گا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تم بھی جاؤ گے، ایک دن آئے گا، ظالموں تمہارے ظلم کا آخری وقت ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے ہم مسلمان ہیں، سنو، صحیح بات مسلمانوں ہے۔ کا امتحان مت لو، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ابو جہل بھی کبھی مسلمانوں کا امتحان لیا تھا، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری ماں بہنوں سنو، میری بیٹیوں سنو، یہ حضرت سمیہ 70 کون سال تھی؟ کی بڑی تھی، 70 سالہ بڑھیا۔ 70 سال، کتنی عمر 70 ہے؟ سال، ارے زور سے بولو، 70 سال عمر ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، 70 سال کی بڑھیا ہے، کلمہ طیبہ لا محمد الہ الا رسول اللہ اللہ صلی محمد اللہ رسول علیہ اللہ پڑھ وسلم۔ کر مسلمان ہو گئی مکہ میں۔
ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل اپنے تمام خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ جمع ہوا، وہ سمیہ کو بلایا کہ سمیہ سننے میں آیا تو مسلمان ہو گئی ہے۔ کہا کہ ابو جہل تم نے صحیح سنا، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، اور قربان جاؤ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دین اسلام میں داخل ہو چکی ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ سمیہ کیا تمہیں جان پیاری نہیں ہے؟ جان پیاری نہیں ہے؟ تو حضرت سمیہ کہتی ہیں ابو جہل تو مجھے ڈرا رہا ہے، تم مجھے ڈرا رہا ہے۔ ابو جہل مجھے مت ڈرا، تیری اوقات نہیں ہے مجھے ڈرانے کی، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مجھے مار دے گا نا۔ میں سمیہ کے پاس صرف ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں ہوتی تو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے باندھا گیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر، اور برچھا مارا گیا، اور قربان جاؤ اس وقت بھی پوچھا گیا سمیہ ابھی وقت ہے کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تمہیں دولت سے نواز دیں گے، سمیہ حویلی عطا فرما دیں گے، سمیہ زمین کا مالک بنا دیں گے۔ حضرت سمیہ نے جواب دیا ابو جہل تمہیں جو کرنا ہے کر لے، میں اس کلمے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی، میں اس دین سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ حضرت عمار حضرت بلال کو لو اور قربان جاؤ مسلمانوں، ایسے ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ سارے مسلمان انشاءاللہ پیدا کرو گے؟ کتنے لوگ پیدا کرو گے ایسا ایمان انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھتا ہوں میں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں، پانی کے زندہ نہیں ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی، ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ، اور مدرسے کے بغیر، اور اللہ اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد کے بغیر، مدرسے کے بغیر، خانقاہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، وہ وقت آ گیا ہے میرے بچوں نوجوانوں، اب خواب غفلت سے اٹھو، بہت سو لیے اب سونا بند کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسلمانوں قربان جائیے، اور حقیقت بتائیے گیا، یہ صحیح حدیث ہے، حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے، قربان جائیے، ان کے ساتھ میں صرف 12,000 مسلمان ہوں گے۔ کتنے مسلمان ہوں گے؟ 12,000 مسلمان ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر میں مسلمانوں کی حکومت وہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسلمانوں سنو، آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ مؤذن کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں جاتی ہے، لیکن ہم موبائل پہ بات کرتے رہ جاتے ہیں، اپنا کام میں مصروف رہ جاتے ہیں، بزنس کاروبار میں لگے رہ جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگے رہ جاتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی چلو ظہر کی اذان ہوئی ہے سب سے پہلے جا کر نماز ادا کر لیں۔ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ بالکل صحیح بات ہے، چار لڑکی کا نمبر لے کے گھومتا ہے۔ اب بات صحیح کی غلط ہے بولیے؟ چار لڑکی کا نمبر، چار لڑکی کا فوٹو، اور قربان جائیے لڑکی کا فوٹو لے کے موبائل میں گھومے گا، ماں سے بولے گا یارے سے بیاہ کروں گی، باں سے بولے دی وہ نہیں کرا وہ بات 1 2 3 نیشنل ہائی وے صحیح بات ہے۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو اے نوجوانوں میرے بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور نکاح کرو، نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرو۔ ہم کہتے ہیں پسند ہے نکاح کرو، پسند ہے، ارے بولو بھائی پسند ہے، پسند ہے نکاح کرو، پسند ہے نکاح کرو، پسند ہے نکاح کرو۔ نکاح کر لیے، دوسری پسند آ گئی پھر نکاح کرو، تیسری پسند آ گئی پھر کیا کرو؟ ارے زور سے بولو، چوتھی پسند آ گئی، اب 5ویں پسند آ گئی تھا، اس کا مطلب پسند نہیں ہے، تم کو کھجلی کی بیماری ہے۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا
میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ سنو نوجوانوں، فلسطین کا نوجوان کیا کہتا ہے، سنو تو صحیح۔ موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ اور میرے بچوں، ایک شعر میں تمہیں دے رہا ہوں، ایک شعر میں دے رہا ہوں، یہ شعر کسی طرح سے ہمارے مودی صاحب، ہمارے یوگی صاحب تک پہنچ جائے۔ مومن کے لب پہ، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ اے بابو بوچھے جا، الحمدللہ، اے بابو بیٹھنا، کہاں جا رہا ہے؟ گڑبڑ ہو جائے گا، جا 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 رہے، جا گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک جگہ جلسے ہم تقریر کرتے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہو؟ بولا ہے، بولے بیٹھو۔ 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، ہم نے کہا کیا میاں، کیا پریشان جی؟ بولے مولوی صاحب بہت زور سے لگی آپ، ہم کہے 10 منٹ برداشت کرو، نوجوانوں بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی تو ہم نے اشارہ کیا، بیٹا جا، بولا نہیں جام۔ ہم نے کہا کہیں نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تقریر کی ہم تقریر سنیں گے۔ بس دل جمی کے ساتھ بیٹھو مسلمانوں، اے نوجوانوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور سنو نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا میری، جس طریقے سے جمعے کی نماز میں بھیڑ ہوتی ہے مسجدوں میں، جس طریقے سے تم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہو، جمعے کی نماز پڑھتے ہو، قسم خدا کی اسی طریقے سے ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا میرا اگر مسجدوں میں آنا شروع کر دے تو کسی مائی کے لال کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو ہماری مسجدوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے۔ گئی، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، بابری مسجد چلی گئی۔ ارے گئی کہ نہیں گئی؟ ارے بولو بھائی، گئی کہ نہیں گئی؟ ہم کچھ کر سکے؟ ارے کچھ کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارا یہ نوجوان کہتا ہے ہم بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم گرنے نہیں دیں گے۔ اب پلنگ میں سو رہا ہے، یہ پلنگ میں سو رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، اب بولتا ہے بابری مسجد گرنے نہیں دیں گے، بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ بابری مسجد ٹوٹ بھی گئی اور قربان جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، شاید کہ اس کو معلوم نہیں ہے، بابری مسجد کو شہید کرنے والے کو پتا نہیں ہے کہ جو مسجد جہاں بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بولا دماشا۔ میری بابری مسجد تھی، ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ مسجد جہاں بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ تم چاہے راکھ رد و بدل کر لو، وہ بدل نہیں سکتی ہے، وہ اللہ کی نظر میں مسجد رہے گی انشاءاللہ۔ بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تم کتنی مسجدوں کو توڑو گے انشاءاللہ؟ تم توڑتے رہو گے، ہم بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں مسجد بنانے کے لیے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ ظالموں کو بتا دو، ظالموں
تم ہمارا مدرسہ توڑتے رہو گے, مسجدوں کو توڑتے رہو گے, انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری نسلیں زندہ رہے گی, مدرسہ بھی بنائے گی, مسجد بھی بنائے گی. آواز درد کو میری, آواز درد کو میری, آواز درد کو میری, اتنی رسائی دے آواز درد کو میری, اتنی رسائی دے آواز درد کو میری, آواز درد کو میری اتنی رسائی دے, آواز درد کو میری اتنی رسائی دے, جب نعت میں پڑھوں تو, جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے, جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے, جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے. جنت ملے تو شرط ہے, جائیں گے جنت؟